جنرل محمد ضیاء کا دورہ حکومت 1977-1988۔ ذوالفقار بھٹو نے قبل العباس کے انتخابات کرانے کا اعلان کیا اور مارچ 1977 میں انتخابات کرائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس بے اختلاف کی 9 جماعتوں نے متحدہ گروہ پاکستان قومی اتحاد پی این اے تشکیل کیا۔ ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی، مگر پاکستان قومی اتحاد نے پاکستان پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگا کر احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ ذوالفقار بھٹو قومی اتحاد کے درمیان مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات شروع ہوئے۔ اب یہ مذاکرات جاری تھے کہ جنرل محمد ضیاء نے مارشل لا نافذ کر دیا اور تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی۔ ذوالفقار بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح سیاسی منظر نامہ یکساں تبدیل ہو گیا۔ ذوالفقار بھٹو کو نواب محمد احمد خان قتل کے سزائے موت دی گئی۔ جنرل محمد ضیاء نے مارشل لا کے ذریعے اقتدار حاصل کر قوم سے اپنے خطاب میں ملک میں 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر انتخابات ملتوی کیے جاتے رہے۔ آخر 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے گئے۔ صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا۔ محمد خان جنیجو اگرچہ غیر جماعتی اسمبلی کے رکن تھے، مگر 2 ماہ کے اندر انہوں نے اپنے حامیوں کی مدد میں مسلم لیگ کے نام سے سیاسی جماعت قائم کر کے ملک میں جماعتی سیاسی نظام بحال کر دیا۔ 1985 میں آئین پاکستان 1977 میں 8ویں ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم سے صدر پاکستان کو کئی سابق اختیارات اور آئینی طاقت حاصل ہو گئی۔ یہ اختیارات آئین پاکستان کے آرٹیکل 58 میں شامل ہوئے، جس کے تحت صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل تھا وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا، جبکہ سینٹ کو تحلیل کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 58(2)(b) کی روح سے صدر پاکستان وزیر اعظم کی کابینہ کو بھی فارغ کر سکتا تھا۔ محمد خان جنیجو چونکہ جمہوری مزاج کے آدمی تھے، اس لیے جنرل ضیاء کے ساتھ ان کی زیادہ ہم آہنگی نہ ہو سکی۔ دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوئے، جس کی بنا پر جنرل محمد ضیاء نے 29 مئی 1988 کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت اختیار کا استعمال کرتے ہوئے محمد خان جنیجو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور صوبائی قومی اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ جنرل محمد ضیاء کے دورِ حکومت کی اصلاحات کو درجہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ صنعتی اصلاحات۔ جنرل محمد ضیاء نے ذوالفقار بھٹو کی پالیسیاں ترک کر دیں۔ بہت سی صنعتیں ان کے مالکان کو واپس کر دیں۔ ان میں کاٹن فیکٹریاں، چاول اور آٹے کی ملیں وغیرہ نمایاں تھیں۔ سرمایہ داروں کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ بڑی صنعتیں زیادہ تر پرائیویٹ شعبے میں لگائی گئیں۔ ملکی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ زرعی اصلاحات۔ زراعت کے شعبے کو ترقی دی گئی۔ زرعی پیداوار پر عشر نافذ کیا گیا، جس کی شرح بارانی علاقوں میں 10%، جبکہ نہری علاقوں میں 5% تھی۔ صنعتی اصلاحات۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے مضامین کو گریجویشن تک لازمی قرار دیا گیا۔ خواتین کی الگ یونیورسٹی کے قیام کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل کی گئی۔ اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر اسلامی شعائر کی ترویج کا کام کیا گیا۔ غلطیوں سے پاک قرآن پاک کی طباعت کا بندوبست کیا گیا۔ ملک میں خواندگی کی شرح میں اضافے کے لیے تعلیمی ترقی اور تعلیم بالغاں کے پروگرام شروع کیے گئے۔ صحت سے متعلق اصلاحات۔ ملک میں صحت کی سہولت کی فراہمی کے لیے پروگرام شروع کیا گیا، جن میں دیہی علاقوں میں بنیادی صحت کے مراکز کے علاوہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے طبی سہولیات کی فراہمی کا آغاز کیا گیا۔ معاشی اصلاحات۔ 1980 سے زکوٰۃ کا نظام سرکاری سطح پر نافذ کیا گیا۔ یکم رمضان المبارک کو بینک کے مسلمان خاتے داروں کے اکاؤنٹ سے 2.5% سالانہ کے ثابت زکوٰۃ کاٹی جانے لگی۔ سود سے پاک بینکاری کا نظام قائم کیا گیا۔ تمام بینکوں میں نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھولے گئے۔ معاشرتی اصلاحات، سوشل ریفارم۔ 1977 سے 1988 کے دوران جنرل ضیاء نے پاکستان میں اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ قرارداد مقاصد، جو کہ قبل ازیں 1956 اور 1962 کے دستور میں دپاچہ شامل تھی، اسے باقاعدہ طور پر دستور کا حصہ بنایا گیا۔ ملک میں شرعی عدالتیں قائم کی گئیں۔ غیر اسلامی قوانین کو تیزی سے اسلامی قوانین میں بدلنے کا عمل شروع کیا گیا۔ شراب نوشی اور چوری جیسے دیگر جرائم کے خاتمے کے اسلامی قوانین نافذ کیے گئے۔ منشیات کے خاتمے کے صدارتی احکامات جاری کیے گئے۔ ملک میں نماز کے نظام کو باقاعدہ بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے۔ الغرض ملک میں اسلامی ماحول کے قیام کے لیے ہر ممکن کوششیں کی گئی۔ آئینی اصلاحات۔ جنرل ضیاء کے دور پر پاکستان کے آئین میں درجہ ذیل ترمیم ہوئیں۔ 8ویں ترمیم 1985۔ 8ویں آئینی ترمیم
کے تحت آئندہ سے صدر مملکت کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور چاروں صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل انتخابی ادارہ الیکٹورل کالج کرے گا۔ ترمیم کے بعد صدر مملکت کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہوں گے اور وزیر اعظم کی حیثیت ثانوی ہوگی۔ سینٹ کے ارکین کی مدت 6 سال مقرر کی گئی۔ نویں ترمیم 1985 آئین کے آرٹیکل 2 میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا کہ اسلامی احکامات جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہوں اعلیٰ ترین قانون رہنمائی کا منبع ہوں گے۔ 10ویں ترمیم 1987 10ویں آئینی ترمیم کی روح سے قومی اسمبلی سینٹ کے لیے ورکنگ کے کم از کم 130 دن مقرر کیے گئے۔ انتظامی اصلاحات 1979 میں روسی افواج افغانستان میں داخل ہو گئیں۔ جنرل ضیاء الحق نے بڑے اعتماد و حوصلے کے ساتھ دو ٹوک پالیسی اپنائی اور روسی فوج کی مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے۔ افغانستان کے عوام روس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور مزاحمت شروع کر دی۔ حکومت پاکستان کی اخلاقی مدد کے سبب افغان مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے۔ مجاہدین نے ہر معاملے روسی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ 1986 تک روس بالکل مایوس ہو گیا۔ جب اسے اپنی شکست نظر آنے تو وہ مذاکرات کی میز پر آ گیا۔ چنانچہ جنگ بندی کے لیے اپریل 1988 امریکہ اور روس کے درمیان جنیوا سوئٹزرلینڈ کا دارالحکومت میں ایک معاہدہ طے پایا۔ پاکستان بھی اس معاہدے کا حصہ تھا۔ روس نے اپنی شکست تسلیم کی اور اس نے وعدے کے مطابق 15 فروری 1989 کو اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں۔ افغانستان کے خراب حالات کی وجہ سے لاکھوں افغان مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کے سینکڑوں کیمپ قائم کیے گئے۔ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان تعلقات مضبوط ہوئے۔ کامیاب افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بہت پذیرائی ملی۔ جمہوری ریاستوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ پاک افغان سفارتی تعلقات میں نمایاں بہتری آئی۔ افغانستان میں روسی تسلط اور مظالم سے مذمت کرنے پاکستان کو دنیا بھر میں خصوصی مقام حاصل ہوا۔ افغان مسئلے پر جنرل محمد علاء کی خدمات کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس مسلم امہ کے اساس سے متعلق سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کی۔ اسلامی کانفرنس کے نمائندے کی حیثیت سے قومِ متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کیا۔